بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان الپ ارسلان عظیم سلجوق سلطنت کے دوسرے سلطان تھے جن کی ملکیت میں ایران اور عراق تھا۔ انہوں نے عباسی خلافت کے دور زوال میں مسلم حکمرانوں کی شان و شوکت کو پھر سے زندہ کیا۔ سلطان الپ ارسلان کا اصل نام محمد ابن داؤد تھا، جو کہ خراسان میں 1026 20 جنوری 1029 یا 1032 میں پیدا ہوئے۔ سب سے معتبر مورخ ابن الاسیر کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش یکم محرم 420 ہجری بمطابق 20 جنوری 1029 ہی ہے۔ ان کے والد کا نام داؤد جوغری بیگ تھا، جو کہ شاہ خراسان تھے۔ سلطان ان کی آخری بیوی سے تھے۔ سلطان الپ ارسلان اوس ترکمانوں کے سلجوق سردار تغرل بیگ کے پوتے تھے۔ جنگی سردار کی حیثیت سے آپ کو الپ ارسلان کے نام سے شہرت ملی، جس کا مطلب ہے شیر بہادر۔ انہوں نے اپنے والد داؤد جوغری بیگ کے ساتھ مل کر خراسان میں مہم جوئی کرتے ہوئے اپنے جنگی دور زندگی کا آغاز کیا۔ والد کی علالت کے بعد سلطان نے کم عمری میں ہی ریاست کی حکمرانی سنبھالی اور غزنویوں کے حملوں کو روکا۔ کاراخانیوں اور غزنویوں کے خلاف ان کی فتوحات ان کے والد ہی کی زندگی میں شروع ہو گئی تھیں، جس سے انہیں خراسان کے سلجوقوں میں اچھی شہرت ملی۔ خراسان پر ہی انہوں نے اپنے والد کے زندگی کے آخری دنوں میں حکومت بھی کی۔ اسی وجہ سے 1059 یا 1060 میں اپنے والد کی وفات کے بعد آپ خراسان کے بادشاہ بن گئے۔ اپنے دادا تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلطان نے سلیمان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جسے ان کے دادا تغرل بیگ نے سلطان بنانے کی وصیت کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی سلطنت میں کافی بغاوتیں برپا ہو گئی تھیں، جنہیں دبانے میں سلطان الپ ارسلان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ سلطنت کے دارالحکومت رے میں پہنچ گئے، مگر اسی دوران ان کے والد کے کزن قتلمش نے 1064 میں خراسان میں بغاوت برپا کر دی۔ قتلمش نے اپنے نام کا خطبہ جاری کروا کر اپنی سلطانی کا اعلان کر دیا اور 50,000 کے لشکر کے ساتھ رے کی طرف بڑھا۔ تب موجودہ حکمران سلیمان نے خود کو اپنے حریفوں کے مقابلے میں کمزور پا کر پہلے رے چھوڑا، پھر شیراز کی طرف پسپائی اختیار کر لی۔ یوں سلطان الپ ارسلان نے اپنے نام کا سکہ اور خطبہ بھی جاری کروا دیا، اور ان کی سلطانی کو عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ نے بھی تسلیم کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے آباء و اجداد خوارزم ہجرت کر کے آئے تھے، جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سلجوق سلطنت قرون وسطیٰ کی ترک اور ایرانی سنی مسلمانوں کی قائم کردہ سلطنت تھی، جس کی بنیاد 1037 میں تغرل بیگ نے رکھی۔ سلجوق سلطنت نے ہی پہلی اور دوسری صلیبی جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان الپ ارسلان کی تخت نشینی کے وقت 1200 شہزادے اور ان کے بیٹے ان کے تخت کے گرد تھے، اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے 2 لاکھ فوج موجود تھی۔ مگر اس کے باوجود سلطان الپ ارسلان کو تخت نشینی کے بعد اندرونی بغاوتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بھائی کابرد، جو کہ کرمان سلطنت کے بانی تھے، انہوں نے بھی 1064 سے 1067 کے دوران 2 بار بغاوت کی۔ اپنے دور حکومت میں سلطان الپ ارسلان نے مغرب کی جانب فتوحات حاصل کرنے میں دلچسپی لی اور مشرق کی طرف نظم و نسق کو مضبوط بنانے میں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مشرقی اناطولیہ زمین کی بلندی پر واقع تھا، اور یہ سرزمین ان کے والد جاغری بیگ نے 45 سال پہلے بازنطینیوں کے خلاف ایک مہم کے دوران دریافت کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ جگہ ترکمانوں کو بسانے کے لیے بہترین تھی۔ ترکمان، جو کہ اس وقت سلجوق زمینوں پر جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے اور اپنی نہ ختم ہونے والی ہجرتوں کی وجہ سے 11ویں صدی کے آغاز ہی سے سلطنت کے لیے پریشانی کی وجہ بنتے تھے۔ اناطولیہ کی جگہ ان قبیلوں کے مزاج کے حوالے سے بالکل مناسب تھی۔ مشرقی اناطولیہ کے راستے میں فتوحات جاری رکھتے ہوئے سلطان الپ ارسلان نے بازنطینیوں کی بہترین نگرانی میں رہنے والے شہر اینی کا محاصرہ بھی کیا، اور 16 اگست 1064 کو انہوں نے اینی شہر فتح کر کے سلجوق سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اسی دوران سلطان کو ان کے بھائی کابرد کی بغاوت کی خبر ملی۔ دسمبر 1064 میں وہ ہمدان کی طرف تھے جب ان کے بھائی کابرد نے معافی مانگی، جس کے بعد وہ مرو چلے گئے۔ 1067 کے آغاز میں ان کے بھائی، جو کہ شاہ کرمان بھی تھے، انہوں نے دوبارہ بغاوت کر دی۔ اس بار سلطان نے 1068 کے آغاز میں دوسری بار کاکیشیا کا رخت سفر باندھا، اور اب کی بار ان کا مقصد یہ تھا کہ آذربائیجان کو اس طرح جوڑا جائے کہ یہ پھر دوبارہ بدامنی کا سبب نہ بنے۔ مگر سلطان کی مشرقی اناطولیہ اور کاکیشیا کی تمام مہمات ادھوری رہ گئی، کیونکہ بازنطینیوں نے جب ترکمانوں کی مہم جوئی کو بازنطینی سلطنت کے لیے خطرہ سمجھنا شروع کیا، تو بازنطینی سلطنت نے رومانوس چہارم ڈائجنیس کو
1068 میں تاج پوشی کر کے اسے اپنا نجات دہندہ بنا دیا، اور اب سلطان اور رومانوس کا ٹکراؤ یقینی تھا۔ تب سلطان الپرسلان شام میں مصروف تھے اور ان کا مقصد مصر میں شیعہ فاطمی حکومت کو گرانا تھا، اور ہمدانی حکمران ناصر الدولہ بھی شام کو سلجوق سلطنت کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ انہوں نے فاطمیوں کے خلاف سلطان سے مدد کی درخواست کی، جس پر جولائی 1070 میں سلطان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی اور مینزیکرت اور ارکیش کے قلعوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اکتوبر 1070 میں سلوان اور دیار بکر کے صوبوں پر قبضہ کرتے ہوئے عرفہ کے نزدیک آ گئے۔ اس کے بعد وہ حلب کی طرف بڑھے، اور جب وہ دمشق پر فوج کشی کا منصوبہ بنا رہے تھے تب ایک بازنطینی سفیر نے انہیں آگاہ کیا کہ بازنطینی شاہ مینزیکرت اور اہلت کے بدلے منبج دینا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور اپنی اس رپورٹ پر بھروسہ کیا جو کہ انہیں ان کے قابل اعتماد امیر عارفین نے دی تھی کہ اناطولیہ میں انہیں بازنطینیوں سے کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے سلطان نے اپنے منصوبے میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ تاہم اسی دوران انہیں یہ خبر ملی کہ ڈائیجنس ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اناطولیہ چلا گیا ہے۔ تب سلطان نے دمشق کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ وہیں چھوڑا اور اپریل 1071 کو موصل چلے گئے۔ رومانوس چہارم ڈائیجنس بے مثال کمک اور 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ ترکوں کے خلاف اپنی جانب سے معاملہ ختم کرنے آیا تھا۔ اور ناظرین کرام، تب مینزیکرت کی جنگ برپا ہوئی، جو کہ دنیا کی ان 10 اہم ترین جنگوں میں سے ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اسی جنگ نے مسلمانوں کے لیے اناطولیہ کے دروازے کھولے اور سلطنت عثمانیہ کے لیے مشرقی یورپ کو اطاعت گزار بنانے کا راستہ آسان کیا۔ اس جنگ کے بعد سلطان الپرسلان وہ پہلے مسلمان جنگجو تھے جنہوں نے کسی بازنطینی حکمران کو شکست دے کر گرفتار کیا۔ مینزیکرت ترکی کے مشرقی صوبے مس میں واقع ہے، جسے جدید ترکی زبان میں اب ملازگرد کہا جاتا ہے۔ سلطان الپرسلان بازنطینی علاقوں میں اس سے پہلے 3 بار مہم جوئی کر چکے تھے، مگر 1070 میں انہیں شکست ہوئی اور بازنطینیوں نے ترکوں کو دریائے فرات تک دھکیل دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان نے امن معاہدے کی پیشکش کی، جسے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد سلطان نے ایک تقریر کی جس میں کہا، ہم سب اسلام کی خدمت کرنے میں برابر ہیں اور مجھے شہادت کی تمنا ہے۔ انہوں نے سفید کفن پہنا اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے یہیں دفنا دینا اور میرے بیٹے ملک شاہ کی قیادت میں جہاد جاری رکھنا۔ سلطان نے 15 یا 20 ہزار سپاہیوں پر مشتمل اپنی فوج ہلال کی صورت میں ترتیب دی۔ لڑائی شروع ہوئی اور شام تک بازنطینی افواج کو شکست ہو چکی تھی۔ مینزیکرت میں بازنطینی فوج کی شکست کی کئی وجوہات تھیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ تھی، سلجوق فوج آرتک بے، مینگوجب، سالتک، دانشمند اور ترکمانوں کے دوسرے سرداروں نے تشکیل دی تھی، اور اس کی تعداد بازنطینی فوج کے چوتھائی کے برابر بھی نہیں تھی، مگر اس فوج کو اپنے بلند حوصلوں اور حکمت عملی کی برتری حاصل تھی۔ ادھر بازنطینی فوج میں فرینک، نارمن، بلغاریہ، سلاوی، کمان، اوز، جارجیائی اور آرمینیائی فوجیں شامل تھیں، جن کی زبانیں، مذہب اور مقاصد سب الگ الگ تھے، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، مگر وقتی طور پر سلجوقوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ مگر سلجوق فوج صرف مسلمان ترکوں اور مسلمان کردوں پر مشتمل تھی، جنہوں نے تنخواہ یا مال غنیمت کے لیے جنگ نہیں کی۔ ادھر بازنطینی کمانڈروں تک کے بیچ حسد اور نفرت کے ذاتی جذبات اور اختلافات موجود تھے، جبکہ سلجوق فوج کے پاس ساوتگین، آیتگین، گوہرین اور پورسک جیسے کمانڈر تھے، جو سلطان الپرسلان کی تاجپوشی کے وقت سے اس کے وفادار اور جانثار تھے۔ بازنطینی شکست کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بازنطینی فوج کے سپاہی اپنی بھاری زرہوں اور بھاری جنگی ساز و سامان کی وجہ سے میدان جنگ میں تیزی سے حرکت نہ کر سکتے تھے، جبکہ ترک فوج ہلکے پھلکے ساز و سامان کے ساتھ لائٹ کیولری بٹالین پر مشتمل تھی، جس نے جنگ کے نتائج میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو بازنطینیوں کی شکست کی وجہ بنی، وہ سلطان کا جنگی منصوبہ تھا۔ حالانکہ بازنطینیوں کی تعداد زیادہ تھی، مگر سلطان الپرسلان نے ایسی حکمت عملی ترتیب دی جو کہ اکثر جنگوں میں، چاہے وہ زمین پر ہوں یا پانی میں، ترکوں کی جانب سے استعمال کی جاتی تھی، یعنی ہلکے پھلکے مگر تیزی سے حرکت کرنے والے فوجی دستے جو کہ لشکر کے مرکز میں رکھے جاتے تھے۔ یہ دستے دشمن کو پسپائی کا تاثر دیتے، اور جب دشمن ان کا پیچھا کرتا
تو دونوں اطراف سے ترک فوجی دستے اسے گھیر لیتے اور پسپا ہونے والے فوجی دستے تیزی سے پلٹ کر دشمن کو ہر طرف سے گھیر لیتے۔ سلطان الپ ارسلان نے اسی حکمت عملی کے بدولت آسانی سے بازنطینی لشکر کو شکست فاش دے دی۔ سلطان الپ ارسلان نے شکست خوردہ بازنطینی بادشاہ کو شاہی مہمان کے طور پر عزت دی۔ آپ نے رومانوس سے پوچھا کہ اگر میں تمہاری جگہ قیدی بنا کر لائے جاتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے کہا، شاید میں تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کی قسطنطنیہ میں نمائش کراتا۔ سلطان نے جواب دیا، میری سزا اس سے زیادہ بھیانک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ اور یوں ان دونوں حکمرانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ان کے درمیان ایک امن معاہدہ لکھا گیا جس کے دستاویز یا تحریر آج دستیاب نہیں۔ امن معاہدہ لکھے جانے کے بعد سلطان نے اس کا خیمہ اپنے خیمے کے نزدیک لگوایا، اسے عزت سے رکھا اور جاتے ہوئے اسے شاہی تحفے پیش کیے۔ سلطان اور رومانوس 15 لاکھ طلائی سکوں کے خراج پر متفق ہوئے، مگر رومانوس جب دارالحکومت پہنچا تو اس کی غیر موجودگی میں اسے تخت سے معزول کر دیا گیا تھا۔ اس نے سلطان کو لکھا کہ بطور شاہ میں نے تمہارے ساتھ 15 لاکھ سونے کے سکوں کا وعدہ کیا تھا، مگر اب میں معزول ہوں اور دوسروں کا محتاج ہونے کے قریب ہوں۔ میرے پاس جو بھی ہے میں تمہیں شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ ناظرین کرام، رومانوس صرف 30,000 دینار ہی اکٹھا کر پایا تھا، جو کہ سلطان کو قبول کرنے کی عاجزانہ درخواست کے ساتھ اس نے بھیج دیے، اور سلطان نے انہیں قبول کرتے ہوئے بقیہ رقم اپنی سخی طبیعت کے باعث معاف کر دی۔ ادھر رومانوس کے درباریوں نے اسے دھوکے سے گرفتار کر کے اندھا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ 4 اگست 1072 کو مر گیا۔ اس جنگ کے بعد سلطان کے قابل اعتماد کمانڈر آرتک بے اناتولیا پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ تب سلطان نے اپنے 2 لاکھ سپاہیوں کے ہمراہ ٹرانسوکسیانا کی طرف پیش قدمی کی۔ ناظرین کرام، ٹرانسوکسیانا کو عربی میں ماوراء النہر کہا جاتا ہے۔ یہ لاطینی زبان میں وسطی ایشیا کا قدیم نام ہے، جس میں ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان شامل ہیں۔ سلطان کی اس پیش قدمی کا مقصد کاراخانیوں کی شورش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، مگر سلطان جب کسی بڑی مزاحمت کے بغیر کاراخانیوں کی زمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے فتوحات حاصل کر رہے تھے، تب قلعہ بارزان کا کماندار یوسف الخوارزمی، جسے جب قتل کیا جانے لگا تو اس نے اچانک سلطان پر اس خنجر سے حملہ کر دیا جو کہ اس نے اپنے جوتے میں چھپا رکھا تھا۔ سلطان اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور اس حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی 25 نومبر 1072 کو وفات پا گئے۔ انہیں ان کے والد داؤد جاغری بیگ کے ساتھ مرو میں دفن کیا گیا اور ان کے بعد ان کے 17 سالہ بیٹے ملک شاہ حکمران بنے۔ ناظرین کرام، سلطان الپ ارسلان مغربی ترکوں کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ ریاستی معاملات اور فیصلہ سازی کی تیز ترین قوت کی وجہ سے سلطان تاریخ کی اہم ترین شخصیات میں سے ہیں۔ وہ ایک باوقار، دلیر اور جرأت مند شخصیت کے مالک تھے، جو کہ انہیں دیے گئے القاب، خطابات اور ان بیانات سے پتہ چلتا ہے جو عربوں اور بازنطینی تاریخ دانوں نے بلا تفریق ان کے بارے میں کہے۔ اپنے شاندار قد کاٹ کے باوجود ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا عادل ہونا تھا، جو کہ ان کے اپنے بھائی کاورد اور رومانوس کے ساتھ شفیق رویے سے ثابت ہوتا ہے۔ سلطان الپ ارسلان نے مشرق میں کوہ ہندوکش سے لے کر مغرب میں اناتولیا اور وسطی ایشیا سے لے کر خلیج عرب تک ایک شاندار ریاست تشکیل دی۔ اپنی سلطنت کے قریبی علاقوں میں اسلام پھیلانے کے لیے انہوں نے آرمینیا اور جارجیا پر بھی لشکر کشی کی اور 1064 میں انہیں اپنا مطیع کر لیا۔ سلطان کی توجہ زیادہ تر جنگی معاملات پر رہتی تھی، جبکہ ان کی سلطنت کے اندرونی معاملات ان کے ایرانی وزیر نظام الملک سنبھالتے تھے، جنہوں نے ایسی انتظامی تنظیم بنائی جس نے ان کی سلطنت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان الپ ارسلان مذہبی طور پر راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور اللہ سے نہایت ڈرنے والے تھے، جس نے انہیں ان کی عوام میں ایک ولی اللہ کا درجہ دے دیا۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ان کے محل میں ہر روز 50 بھیڑیں ذبح ہوتی اور غریبوں کو کھلائی جاتی۔ اس کے علاوہ غریب لوگوں کی ایک لسٹ بنا کر انہیں وظائف بھی دیے جاتے۔ اگرچہ سلطان اپنے کم دور حکومت کی وجہ سے تعمیراتی کام بہت کم کر سکے، مگر اس کے باوجود انہوں نے خاص طور پر ان علاقوں میں مساجد بنوائی جہاں کم تعداد میں مسلمان تھے۔ آپ کی زندگی زیادہ تر جنگی میدانوں میں گزری، اس لیے وہ سائنسدانوں، علماء اور مشائخ کو اتنا وقت تو نہ دے پائے، مگر آپ کے وزیر نظام الملک ان کی خبر گیری کے لیے ہر وقت موجود تھے۔ سلطان کے نام کے بڑی تعداد میں جاری کیے گئے سکے
ان کے دور حکومت کے مضبوط معاشی نظام اور خوشحالی کا ثبوت ہیں۔ مختصراً یہ کہ سلطان نے اپنی 44 سالہ زندگی میں جو حاصل کیا وہ اللہ پر یقین، شجاعت، عزم اور حوصلے کی طویل داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے جوار رحمت میں رکھے، آمین۔